لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے کل کی آیات میں ارشاد فرمایا تھا کہ انسانوں میں سے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے کہ جنہیں قیامت کے آنے کا بالکل یقین نہیں ہے۔ جب قیامت کے متعلق کوئی بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ قیامت کوئی آنے کی چیز ہے، اگر قیامت کا آنا ہے تو آ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین تکلیف دہ عذاب ہوگا، اور ان کے مقابلے میں ایک گروہ وہ ہے جو آخرت کی ہولناک گھڑی کے تصور سے لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں اور اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، دنیا اصل رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کے واسطے نیکی یا بدی کے حاصل کرنے کا ایک مقام ہے۔ دنیا کی یہ زندگی بالآخر ختم ہو جائے گی اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو آنا ہی آنا ہے۔ اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثی، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، یعنی دنیا میں رہ کر تیاری کرے آخرت کی، نزد له فی حرثی، ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، یعنی اس کو اعمال خیر کی طرف توجہ دلائیں گے اور اس کی نیکیوں کو بڑھا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض نیکیوں کا ثواب 10 گنا اور بعض نیکیوں کا ثواب تو 700 گنا تک اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جس کی توجہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کے بنانے کی طرف ہو۔ اور اللہ نے فرمایا آپ اگر آیت میں غور کریں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے ہم اس کو نہیں دیں گے دنیا، بلکہ فرمایا نزد له فی حرثی، ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے، یعنی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں لیا جائے گا کہ اللہ اس کو دنیا نہیں دیں گے، دنیا بھی دیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جس کی ساری توجہ دنیا کے حصول کے طلب کرتے ہوئے گزر گئی، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے۔ یعنی جو آدمی اللہ کو ناراض کرے گا اور اللہ کو ناراض کر کے دنیا کے حصول کی فکر کرے گا، اللہ نے فرمایا ہم دیں گے تو اس کو بھی۔ اللہ کی عام رحمت کا تقاضا یہ ہے
کہ اللہ فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح آپ دیکھیں کہ جب ایک قیدی قید میں جاتا ہے اور گرفتار کر لیا جاتا ہے تو حکومت کے کارندے قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اس سے کوئی قیدی یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ سے بادشاہ یا حکومت کے ارکان راضی بھی ہیں اور خوش بھی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے، لیکن ان کے کھلانے کی وجہ سے آپ یہ تصور نہیں کریں گے کہ اللہ کی رضا بھی ان کو حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کی ساری توجہ دنیا رب کو ناراض کر کے دنیا کے حصول کی طرف ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں دے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو آدمی سارا دن دنیا کو طلب کر دے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس کو دنیا دے بھی دے، بلکہ یہ اللہ کے ارادے پر موقوف ہوتا ہے کہ اللہ کس کو کتنا دیتا ہے۔ اللہ اپنوں کو بھی کھلاتا ہے، غیروں کو بھی کھلاتا ہے، لہذا صرف دنیا کے حصول کے لیے رب کو ناراض کر کے، دیکھیے دنیا تو ملنی ہی ہے، جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے وہ کھانا ضرور کھائے گا، وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ضرور ہوگا۔ تو یہاں جس دنیا کے حصول کی مذمت قرآن کی اس آیت میں کی جا رہی ہے وہ دنیا کا حصول ہے جو رب کو ناراض کر کے حاصل کیا جائے۔ ہاں، جو دنیا کا حصول آدمی اللہ کو راضی کر کے لے تو اس کی تعریف کی گئی ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ آدمی اگر حقوق العباد کی، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اگر آدمی تجارت کرتا ہے، مال و دولت کو کماتا ہے، تو یہ دنیا کا حصول یا یہ محنت یا یہ تگ و دو یا دوڑ بھاگ یہ شریعت کے اندر محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جیسے میں نے کسی موقع پر بتایا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے الکاسب حبیب اللہ، کہ ہاتھ کی کمائی کرنے والا یہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر اللہ کے ہاں اس کا شمار انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا کو بھی کمانا ہے، دنیا ملے گی ضرور، کیونکہ اللہ نوازیں گے ضرور، اللہ کی رحمت تو عام ہے، اللہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں غیروں کو بھی دیتے ہیں۔ تو نیت کا درست کر لینا کہ اے اللہ میں اس لیے کما رہا ہوں، میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں اور میں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کما رہا ہوں، تو یہ دنیا کی محنت بری نہیں ہے۔ دنیا کے حصول کی وہ محنت بری ہے جو اللہ کو ناراض کر کے حق حلال اور حرام کی فکر کیے بغیر اگر دنیا کو حاصل کیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دے تو دوں گا، لیکن آخرت میں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔ تو یہاں ایک بات جو سمجھ کے آتی ہے وہ یہ کہ اگر آدمی اپنی نیت کو درست کر لے تو اللہ تعالی دنیا کے حصول کے اندر بھی اس کے لیے عبادت بنا دے گا۔ آدمی تجارت کر رہا ہے، کما رہا ہے، مال و دولت بھی آ رہی ہے، اگر نیت سچی ہے، اگر نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمائی کو بھی عبادت بنا دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اپنی نیت کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جس طرح علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر مسجد آتا ہے تو ایک مسجد کے آنے میں 15 طرح کی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی مسجد آ رہا ہے
تو یہ نیت کر کے آئے کہ میں ذات عالی مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور اللہ مسجد کے اندر، بلکہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ کی توجہ مسجد کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ یہ سمجھ کے آیا جائے کہ اللہ ہمارا میزبان، ہم مہمان، اللہ کی ملاقات مسجد کے اندر، تو اللہ کی ضیافت کا ثواب بھی مسجد کے آنے سے ملتا ہے۔ اسی طرح آپ مسجد آ رہے ہیں، یہ نیت کر کے آئیں کہ جماعت کا ثواب مل جائے، جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا اور نماز مسجد میں ہو چکی تھی، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اتفاق یہ ہے کہ نکل گئی، تو اللہ اس کو جماعت کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، صرف محض نیت کے اچھا ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح آدمی مسجد میں آئے تو یہ سمجھ کر آئے کہ میرے اعضاء دنیا کی گندگی سے پاک ہو کر نورانی ماحول میں آ جائیں گے، تب بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح آدمی یہ سمجھ کے آئے کہ میں مسجد جا رہا ہوں، مجھے مسجد میں جانے کی وجہ سے اعتکاف کی نیت کر لوں گا، اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح مسجد میں جانے کی نیت یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ میں وہاں داخل ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے درود و سلام پڑھنے کا موقع مل جائے گا، دعا پڑھنے کا موقع مل جائے گا، تو اس پہ بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں جا کر یہ بھی نیت ہو سکتی ہے جانے سے پہلے کہ مجھے وہاں قرآن اور وعظ و نصیحت سے فائدہ ہو جائے، اس لیے میں جا رہا ہوں، تو بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں صبح کو ذکر و نصیحت کے لیے جانا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح جو جماعت مسجد کے اندر ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول رہتی ہے، اللہ کے فرشتے اس کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ وضو کر کے، گھر سے وضو کر کے مسجد میں اس ارادے سے جا رہے ہیں کہ نماز ادا کروں گا، تو حج و ثواب کے برابر اس کو اللہ کی طرف سے نوازا جاتا ہے۔ بہرحال اسی طرح آپ مسجد اگر جا رہے ہیں کہ مجھے اپنے مؤمن بھائیوں سے ملاقات، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ مجھے مؤمنوں سے ملنے کا موقع ملے گا، تو اللہ مؤمن سے ملاقات کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سلام کرنے کا موقع ملے گا، سلام پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ مسجد میں جا کر توبہ استغفار کا موقع ملے گا، اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ قلبی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، دل کو سکون ملتا ہے مسجد میں آ کر، اس ارادے سے بھی آئیں گے تو اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہرحال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ اگر آدمی چاہے گناہ کے علاوہ کوئی جائز کام کرے اور اس میں نیت اچھی کر لے، تو اللہ کی طرف سے اس کو نوازا جاتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ اللہ پاک فرماتے چلے جاتے ہیں۔ آج کی آیت میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر خالص دنیا کے حصول کے لیے کوشش کرو گے، اللہ دے دے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر آخرت کے حصول کے ساتھ ساتھ دنیا میں محنت کرو گے تو اللہ دنیا بھی سنواریں گے اور آخرت کے اعتبار سے حصہ بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہو، یعنی چاہتا ہو کہ آخرت میں اللہ اسے بے پناہ عطا کریں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی کھیتی میں، یعنی کھیتی سے مراد ہے
نیکی یا نیکیوں والے اعمال ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے۔ اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہو، یعنی بس 2 سے 4 اور 4 سے 6 اور حق حلال کی اس کو کوئی فکر نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے اسی میں سے دے دیں گے، یعنی دنیا کے حصے میں سے کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ قیدیوں کو بھی تو آپ کھانا کھلاتے ہیں، یعنی جو گرفتار ہو جاتے ہیں حکومت کے لوگ انہیں کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ وقت ان سے راضی ہے۔ اللہ بھی کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ اللہ اپنوں کو بھی کھلاتے ہیں، غیروں کو بھی کھلاتے ہیں، لیکن محض کھلانا، دنیا کا مل جانا، یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اسے اسی میں سے دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا ان کافروں کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے یا جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین طے کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی اللہ ظالموں کو ان کے ظلم کے باوجود برداشت کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اللہ جہاں قہار ہیں وہاں غفار بھی ہیں، اللہ جلدی سے پکڑ نہیں فرماتے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں بات طے ہے، جلدی سے پکڑ نہیں ہوتی۔ اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو اب تک تو معاملہ ختم بھی ہو چکا ہوتا۔ اور یقین رکھو کہ ان ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔